جی السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک۔ میں نے ایک بات آپ سے شیئر کرنی تھی۔ پچھلا کچھ عرصہ پہلے نا جب جاپان میں ایک سونامی آیا تھا، تو وہاں پر ہمارے بھائی ہیں، وہاں پر ایک ملک سعید اور ملک افضل، یہ کافی عرصے سے جاپان میں ہیں۔ تو انہوں نے، چونکہ پاکستانی کمیونٹی کافی زیادہ ہے وہاں پر، کار لائن میں کار کا بزنس کرتی ہے، تو انہوں نے سب نے مل کر وہاں پر نا جہاں سونامی آیا تھا وہاں پر ایک دن کھانے کا بندوبست کیا۔ تو بتا رہے تھے سعید بھائی کہ ہم کھانا لے کر وہاں پر گئے تو لائنیں لگی ہوئی تھی کافی لمبی، تو ہم دیے جا رہے تھے، تو کوئی پینک نہیں تھا، کوئی مار دھاڑ نہیں تھی، بس سب اپنی کیو میں لگے ہوئے تھے، تو باری باری سب آ رہے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک بچہ چھوٹا سا آیا، تو ہم نے سوچا کہ چلو اس کو 2 بندوں کا کھانا دے دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا نہیں، پیچھے ابھی لائن لگی ہوئی ہے، پہلے آپ ان کو دے دیں، اگر بچے گا تو میں لے لوں گا۔ یہ میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تربیت، یہ ہوتی ہے قوم، یہ ہوتے ہیں مطلب اس طرح نظام چلتے ہیں۔ ہمارا کیا ہے کہ ابھی پرسوں جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوا ہے پاکستان کی تاریخ کا بہت زیادہ لمبا، اس میں اپنا کینڈل لائٹس کی، جن کو موم بتیاں بولتے ہیں، ان کی شارٹیج آ گئی بہت زیادہ۔ وہ شارٹیج کس وجہ سے آئی کہ جو لوگ گئے ہیں اگر ان کو ایک کی ضرورت تھی تو انہوں نے 1 درجن لی، اور جس کو مطلب 1 درجن چاہیے تھی اس نے کہا جی مجھے 100 دے دیں۔ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی افراتفری ہو گئی کہ وہ چیز ہی شارٹ ہو گئی۔ اور اسی طرح کسی چیز پہ بھی ہم کہہ دینا جی یہ فلاں چیز پرسوں شارٹ ہو رہی ہے، تو اس پہ لوگ لائنیں لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی مثال ابھی آٹا ہے۔ آٹے کی پوزیشن یہ ہے کہ لوگوں کے گھروں میں شاید 2 3 بوریاں پڑی ہوں گی، تو وہ پھر بھی جو ہے نا چوتھی کے لیے لائن میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ویسے ہم مسلمان ہیں، ہر بات میں کہتے ہیں جی اللہ مالک ہے، لیکن اس پہ عملی طور پہ ہم کام نہیں کرتے ہیں، ہم افراتفری ڈال دیتے ہیں۔ میری جیب میں اگر پیسے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے جو چیز شارٹ ہے وہ میں ساری کی ساری خود لے کے اپنے گھر میں رکھ لوں، باقی کسی کو ملے نہ ملے اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ ایک قوم میں ایسی چیزیں نہیں ہوتی، ایک ہجوم میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرا مطلب یہ ولاگ بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگ، پتہ نہیں ہمیں کب عقل آئے گی، کب ہم اللہ پہ توکل کریں گے۔ اس میں میں بھی شامل ہوں، مطلب ہر بندہ جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں جو ہے نا ساری چیزیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے گھر لے جاؤں۔ اسی وجہ سے نا پینک ہوتا ہے اور چیز شارٹ نہیں ہونی ہوتی وہ بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں نا، مہنگائی بھی میرا خیال میں ہمارے عوام کے بس میں ہے، ہم اگر کوشش کریں تو اس میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کوشش ہی نہیں کرتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں جی ہم جا رہے ہیں گوشت لینے تو پورا بکرا اتروا لیتے ہیں، کسی کو بیچارے کو ایک بوٹی نہیں ملتی۔ اسی طرح جو چیز جتنی مہنگی ہوتی ہے اتنی زیادہ بکنی شروع ہو جاتی ہے، وہ لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں دوبارہ ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ یہ رویہ ہمیں جو سے نا اپنا ختم کرنا پڑے گا، پھر ہی کو ملک میں نظام صحیح ہوگا، ادروائز تو بے برکتی ہے، اس کو کہتے ہیں بے برکتی۔ یہ بے برکتی اتنی زیادہ ہو رہی ہے اس ملک میں کہ کسی سے سنبھالی نہیں جانی۔ تو اس میں سب کو ایز اے قوم جو ہے نا وہ اکٹھے ہو کے ان چیزوں کو، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کیڑوں کو بھی پتھروں میں، 7 پتھروں میں جو ہے وہ رزق دے دیتا ہے، تو ہم تو پھر اس کی مخلوق ہیں، جس کو ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا توکل کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، اور یہ پینک نہیں، جتنی ضرورت کی چیز ہے نا اتنی لینی چاہیے، زیادہ نہیں کرنی چاہیے، تاکہ دوسرے بھی لے سکے۔ سب کا حق ہے، سب کو ملنی چاہیے۔ آپ یقین کریں اس طرح ہم سب سوچیں گے نا تو پھر یہ نظام چلے گا، ادروائز تو بہت مشکل ہے۔ چلیں جی، اپنا خیال کریں، بہت شکریہ، السلام علیکم۔